نادان لوگ ان سے الجھتے ہیں تو کہتے ہیں ٹھیک ہے، ٹھیک رہو، سکھی رہو۔ رحمان کے بندے وہ ہیں جو اپنے رب کے لیے راتوں کو جگ کر گزارتے ہیں، قیام کی حالت میں، رکوع کی حالت میں، سجدوں کی حالت میں راتوں کو شب بیداری کرتے ہیں اور یوں دعا کرتے ہیں رحمان کے بندے، اے ہمارے رب، ہم سے جہنم کی آگ کو بچا لیجیے، بے شک وہ برا ٹھکانہ ہے۔ بڑے قابل مبارکباد ہیں وہ لوگ ہمارے درمیان میں، ہمارے وہ تمام حضرات جنہوں نے ایک عظیم شخصیت، جنہوں نے ایک ایسی شمع جلائی جس کی روشنی کیرل میں چمک رہی ہے۔ اور میں ایک مضمون پڑھ رہا تھا، بڑا اچھا لکھا ہے جاوید حبیب صاحب نے، زندہ اور انقلابی اصول اور اعلیٰ مقاصد شخصیتوں کی وفات سے فنا نہیں ہوتی۔ تاریخ عالم کی بے اندازہ مثالوں کی طرح اگر فریدی صاحب کے اصول، مقاصد و طریقے میں خلوص، عظمت اور خیر ہے تو ان کی وفات کے بعد بھی ان کو زندہ رکھا جا سکتا ہے، بلکہ وہ خود اپنی زندگی کی راہیں نکال لیں گے۔ ایک بہت ہی پوائنٹ کی بات جو ڈاکٹر صاحب نے اس میں لکھی ہے، ملک کے موجودہ ماحول میں مسلمان نہ تو کسی جماعت کا دم چھلا بن کر کچھ حاصل کر سکتے ہیں اور نہ نفرت کی بنیاد پر حریفانہ سیاسی تنظیم بنا کر کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ ان دو پرخطر خطوط کے درمیان راستے کی راہ نکالنا ہی مرحوم عبدالجلیل فریدی صاحب کا طرح امتیاز تھا، جس کی روشنی میں آج بھی مسلم لیگ کیرالہ اپنا سفر طے کر رہی ہے۔ افسوس کی بات یہ رہی کہ میری تو پیدائش ڈاکٹر صاحب کی وفات کے بعد ہوئی۔ ان ہستیوں میں سے جنہوں نے مرحوم کو دیکھا ہے، ہمارے درمیان سب سے زیادہ وقت گزارنے والے محمد ادیب صاحب ہیں۔ ان کی شخصیت اور ان کے فکر و نظر پر، ان کی فکر سیاسی کا بہت پرتو ہم دیکھتے ہیں، اور آج شمال ہندوستان میں جتنی ضرورت ڈاکٹر صاحب کی میں سمجھتا ہوں اس نظریے کی جو بالکل اعتدال والا راستہ ہے، اس وقت ضرورت تھی، آج بھی اتنی ہی بلکہ اس سے زیادہ شدت کے ساتھ ان کی ضرورت، ان کے افکار کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے۔ میں ان کے تمام اہل خانہ، ان کے داماد، ان کی بیٹی، ان کے بیٹے، مجھے بڑی خوشی ہوئی، ان کے پوتے بھی ہیں، اور ابھی ڈاکٹر سید صاحب کی طرف سے میں، ہمارے جو معصوم مراد آبادی صاحب نے یہ انقلابی، ہم سب پوری ملت کی طرف سے ایک فرض کفایہ ادا کیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب ابھی جی کے فرماتے تھے سید فاروق صاحب کہ ایک صفحہ اس میں کتاب میں ڈاکٹر عبدالجلیل صاحب کے اہل خانہ کے بارے میں، ان کی بیٹیوں کے بارے میں، ان کے پوتے پوتیوں بیٹوں کے بارے میں ایک آدھ صفحہ ضرور ہو، اس سے جو ہے وہ اور بہتر طریقے سے لوگ جڑتے ہیں اور اس سے جو ہے وہ ایک اچھا رہتا ہے۔ بہرحال تو انشاءاللہ العزیز میں بہت ہی، آپ حضرات انشاءاللہ اس کو میں موبائل پر سنوں گا، ابھی مجھے نکلنا ہے۔ محترم کرم فرما معصوم مراد آبادی صاحب نے مجھے یہ اعزاز بخشا کہ قرآن کریم کی میں تلاوت کر کے اور ڈاکٹر صاحب کا ذکر خیر کر کے رخصت لوں۔ ایک دور کسی ضلع میں پروگرام ہے، اس میں شرکت کروں گا، لیکن یہ ساری تقاریر کو میں انشاءاللہ ضرور سنوں گا۔ اور کل سے جب سے معصوم مراد آبادی صاحب نے مجھے یہ کتاب دی ہے تو اتنا اسے پڑھ رہا ہوں،
بار بار کئی سطروں کو دیکھنا کہ موقع مل رہا ہے کہ کتنی عمدہ چیزیں ڈاکٹر صاحب نے فکری طور پر رہنمائی، اور ان کی خود شخصیت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے بارے میں بڑے بڑے بلند الفاظ لکھے ہیں. اور پھر ان کا سلسلہ نسب حضرت گنج شکر فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ سے ملتا ہے. ان کے گھر کا نام وہاں پیدا ہوئے کانپور میں. اور پھر ایک سب سے بڑی غیرت اور حمیت کی جو چیز نقل کی گئی کہ ان کے والد صاحب یا ان کے اعزا میں کوئی صاحب کسی انگریزی اس پر تھے، قضاء و قدر کے جسٹس تھے، تو ان کو کہا گیا کہ اس سے گورنمنٹ کا نقصان ہوگا، آپ ذرا اس غیرت کی بنا پر انہوں نے جو ہے اپنے کسی گھر میں فرد کو یہ نہیں چاہا کہ وہ سرکاری نوکری کریں. کیا انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے، اس پر رکاوٹ ڈالنے کے لیے حکومتیں کام کریں گی؟ کیا غیرت تھی، کیا وہ خون تھے، کیا وہ جذبات تھے، کیسے وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے دار و رسم کو گلے لگا لیا، لیکن اپنی غیرت اور حمیت اور اصول پسندی اور انصاف پسندی سے ذرہ برابر ہٹنے کو اپنے لیے سہانے روپ سمجھا. اللہ تعالیٰ ڈاکٹر صاحب کو، ان کے اہل خاندان کو، ان کے والدین کو، ان کی ذریت کے جتنے لوگ باقاعدہ حیات ہیں ان سب کو، اور خاص طور پر جو لوگ بھی اس مساعی جمیلہ میں معصوم رضا آبادی صاحب، محترم ادیب صاحب اور سب لوگ جو ڈاکٹر صاحب کی فکر کو اب زندہ کر رہے ہیں، وہ سب قابل مبارکباد ہیں. اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے اور لوگوں کو سمجھ اور سیاسی شعور عطا فرمائے. اس ملک کو بہتر بنانے کے لیے یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ یہاں کے جو رہنے والے ہیں ان کے پاس ان کا رہنے کا اور اس ملک کا جو آئیڈیا ہے وہ بہت صاف اور بہت ہوموجینیس ہونا چاہیے، بہت کوہرنٹ ہونا چاہیے. اور اس کے لیے یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم جن باتوں کو مانتے ہیں وہ اصول، وہ ضابطے، وہ قاعدے، وہ اقدار بہت زیادہ ایسے ہونا چاہیے کہ جو ایکوموڈیٹیو ہوں، جو ہر شخص کو جو اس کی آزادی، اس کا اختیار اور اس کے ایگزسٹنس کو جو ہے وہ ایکسیپٹ کرتا ہو اور اس کو پروموٹ کرنے اور اس کو آگے بڑھنے میں مدد اور معاون جو ہے وہ ثابت ہو. اس کو ثابت کرنے کے لیے یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ جس وقت یہ آئیڈیاز بلٹ اپ ہوتے رہتے ہیں بچوں کے ذہنوں میں، اس وقت وہ آئیڈیاز بہت صحیح انداز سے ان کو جو ہے وہ سکھائے جائے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ نیشنل ایجوکیشن پالیسی 2020 جو اس حکومت نے لایا اور لا کر کے اس کو پیش کیا، تو اس کو پیش کرتے وقت اس کے اصول اور اس کے آبجیکٹیو کو ایکسپلین کرتے ہوئے وقت جن جملوں کا استعمال انہوں نے کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں. نیشنل ایجوکیشن پالیسی میں یہ کہا گیا کہ دا پرپز آف ایجوکیشن سسٹم از ٹو ڈیولپ گڈ ہیومن بینگس capable of rational thought and action, possessing compassion and empathy, courage and resilience, scientific temper, and creative imagination, with sound ethical moorings and values. It aims at producing engaged, productive, and contributing citizens for building an equitable, inclusive and plural society as envisaged by our constitution. تو یہ اس نیشنل ایجوکیشن پالیسی کے کا پرپس ڈیفائن کیا گیا کہ جس پرپس کی وجہ سے ایجوکیشن سسٹم کو پورا جو ہے وہ ایگزسٹ کیا جاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بات ہم لوگ سوچتے ہیں یا جو بات ہم لوگ چاہتے ہیں وہی چیز یہاں کے نظام کے اندر بھی جو ہے وہ داخل، اور یہی چیز ہر اس اصولی نظام کے اندر ہوگا کہ جو اصولی نظام اپنے آپ کو آفاقی، انسانی جو ہے وہ کہنے کا دعویٰ کرتی ہوگی. میں نے جو آیت پڑھی اس میں اللہ رب العزت نے اسی بات کو کہا کہ دیکھو تم اس بات سے ڈرو کہ تم کو آ کر کے ہمارے پاس حساب دینا ہے. تو اب ہمارے پاس حساب دینا ہے تو اس حساب کی سیویریٹی یہ ہے کہ ہر طرح کی ناانصافی، ہر طرح کی زیادتی سے اپنے آپ کو جو ہے وہ روکے رکھنا ہے. اور وہ زیادتی ایسا نہیں ہے کہ صرف انسانوں سے ہے، بلکہ یہ کہا گیا کہ وہ زیادتی
اس خلق میں اللہ رب العزت نے جتنی چیزیں پیدا کی ہیں کسی بھی کے ساتھ جو ہے وہ بہت زیادہ آپ کو زیادتی نہیں کرنی. اگر وہ زیادتی کر رہے ہیں تو یقیناً آپ کو جو ہے اس پر روکنا ہے. نووا حریری نے اپنی ایک کتاب بھی لکھی ہے نکسس. اس میں جس وقت وہ ان سب باتوں کا تذکرہ کرتا ہے تو اس باتوں کا تذکرہ کرتے وقت حریری یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اپنی تاریخ سے کوئی صحیح چیزوں کو سیکھیں تو آپ یہ اندازہ لگائیے کہ اگر ہم غلط چیزوں کو سیکھتے ہیں تو ہم سماج کو کتنا خراب کرتے ہیں. اور اس سماج کو خراب کرنے کی مثال دیتے ہوئے حریری یہ کہتے ہیں کہ آپ رشیا کے اس پورے امپائر کو دیکھیے کہ اسٹیلن کا پیریڈ جس وقت تھا اس وقت ایک ماں اپنے بچے کی وجہ سے جیل میں جاتی تھی اور ایک بھائی اپنے بھائی کی گواہی کی وجہ سے جو ہے وہ جیل میں جاتا تھا. اور وہ گواہیاں جاسوسی کی صورت میں ہوا کرتی تھی کہ وہ ہر شخص کسی نہ کسی کی جو ہے وہ جاسوسی کر رہا ہوتا. تو اس طرح ہم سماج کو جاسوسوں والا سماج جو ہے وہ نہیں بنا سکتے کہ میں یہ دیکھوں کہ آپ کیا کر رہے ہیں, وہ یہ دیکھیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں. ہم کیسے اپنے اتھارٹیز کبھی جو ہے بہت ڈیولپنگ بہت جو ہے وہ لوگوں کو اپریشیٹو سماج جو ہے وہ نہیں بن سکتا. تو سماج کو بنانے کی جتنی ذمہ داری حکومتوں کی ہوا کرتی ہے اتنی ہی ذمہ داری وہاں کے رہنے والوں کو بھی ہوا کرتی ہے. تو ایک رسپانسبل سٹیزن ہونے کی حیثیت سے ہم لوگوں کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک کے آئیڈیا کو اس طرح سے پیش کریں کہ جس طرح سے وہ ایک انسانی ہمدردی کا سامان اپنے اندر جو ہے وہ لیا ہوا رہے. اور یہی انسانی ہمدردی کا جو سامان ہے وہ ہمارے لیے بھی کارآمد ہے اور وہ دوسرے لوگوں کے لیے بھی جو وہ کارآمد ہے. تو یہ سمپوزیم بیسیکلی جو ہسٹری کانفرنس مرکز جماعت کی طرف سے یہ طے کیا گیا کہ 2 سال تک مختلف حلقوں میں ہسٹری پر جو ہے وہ کانفرنسز کیے جائیں گے اور ان کانفرنسز کو کر لوگوں کے پاس صحیح معلومات اور ہسٹری سے صحیح لیسنس لرن کرنے کا ہمارا کیا پروسیس ہوگا اس کو لوگوں تک پہنچانا اور اس میں جو خرابیاں لوگ پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کی اصلاح کرنا, اس کی طرف جو ہے یہ ہماری ایک کوشش ہے. تو ہسٹری کانفرنس کا پچھلے مہینے ہم لوگوں نے کانفرنس دن بھر کی ہمدرد یونیورسٹی میں کی تھی, ہمدرد یونیورسٹی کے تعاون سے. اسی کا یہ ایک سلسلہ ہے جس کو آگے آج بڑھایا جا رہا ہے. مجھے امید ہے کہ ہم لوگ جس مقصد کے ساتھ اس پروگرام کو آج کر رہے ہیں اس مقصد سے یقیناً ہم ان طرح کی چیزوں کو لے کر کے یہاں سے جائیں گے. اور صرف یہاں ہم سننے نہیں آئے ہیں بلکہ آپ لوگوں کے ذریعے اس سماج میں اس بات کو پھیلانے کی ہم کوشش کریں گے. دلی میں ہم اپنے جہاں اطراف میں رہتے ہیں وہاں لوگوں تک اس بات کو پہنچانا, نیریٹ کرنا اور اس کی ذہن سازی کرنا اور اس کا ماحول بنانا یہ بھی ہم لوگوں کی ذمہ داری ہے. تو اللہ رب العزت ہم تمام کو اس بات کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.